اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ النحل کا یہ 15واں رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 111 سے سلسلہ شروع ہو کر آیت نمبر 119 پر ختم ہوا. جملہ ان 8 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کا تذکرہ فرمایا جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مخالفت کرنے والے کچھ اعتراضات جو کر رہے ہیں. مثلا انہی میں ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پاک پیش کر رہے ہیں قرآن مجید، وہ قرآن مجید نعوذ باللہ بے سروپا کی بات کرتے ہوئے ان مخالفین نے کہا کہ فلاں غلام سے آپ نے سیکھ لی، فلاں غلام سے آپ نے یہ بات معلوم کر لی. اور میں آپ کی خدمت میں یہ وضاحت رکھ چکا ہوں کہ عائش، یعیش، بلعام یہ وہ نام ہیں جو مکہ مکرمہ کے غلاموں کے اور مزدوروں کے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. کوئی ایرانی ہے، کوئی رومی ہے، مطلب بھر عربی جانتے ہیں اور کسی طرح اپنی ضروریات کا اظہار عربی زبان میں کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بہت ساری اللہ تعالیٰ نے حقیقتوں کو یہاں پر نہیں چھیڑا، ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کہ تم عربی کے نوک و قلق سنوارنے والے ہو، اس کے مزاج شناس ہو، تم فصاحت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم خالص عرب ہیں، عربی زبان ہمارا نمایاں امتیاز ہے،
تو ذرا دیکھو جو کلام پاک پیش کیا جا رہا ہے اس کی زبان کا معیار کتنا بلند و برتر ہے۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جس انداز میں نازل فرمایا کہ عربوں کی عقل حیران رہ گئی تھی کہ نہ یہ شعر و شاعری تھا، یہ نہ روایتی انداز کا نثر تھا، اس میں شعر کی موسیقی بھی ہے، اس میں نثر کی خصوصیات بھی ہے۔ عجیب و غریب اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، اور جب انہوں نے اس کلام کو سنا تو اتنے اس کلام سے متاثر ہوئے، اتنے متاثر ہوئے کہ اگر مخالفت بھی کرنی تھی تو یوں کہا کہ ھذا سحر یؤثر، یہ تو ایک جادوگری ہے جو اثر کر رہی ہے۔ اس کلام کے اثر کا یہ اعتراف تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات کہہ دینا کہ دراصل کسی غلام سے نعوذ باللہ یہ کلام سیکھ لیا گیا، انتہائی سطحی اعتراض ہے جس کو تمہاری عقل خود تسلیم نہیں کرے گی۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کی آیتوں پر، اس کی کتاب پر ایمان نہیں قبول کرنا چاہتے تو پھر ان کے لیے ہدایت کے دروازے بھی بند ہیں، اور جو اللہ کے کلام پر ایمان قبول کر رہے ہیں، اگر کسی غلام ہی سے یہ کلام سیکھ لیا گیا اور کوئی عجمی غلام ہے جو یہ باتیں سکھا دیتا ہے تو تمہارے پاس غلاموں کی کمی نہیں، تم بھی ایسا کلام پیش کرو۔ لیکن اس کے بجائے دیکھا یہ جا رہا ہے اور تاریخ بتلا رہی ہے کہ تم بڑی زبردست مخالفت کر رہے ہو، نہتوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہو اور کمزوروں کو اپنی طاقت کا شکار بنا رہے ہو۔ اور اسی میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا، اور اس خاندان کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتیاں کی، یہاں تک کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ وہ کلمہ کفر کہنا پڑا جس کی یہ ضد کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اس وقت تک ہم تم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تم ہماری بات نہ مان لو۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار و ناچار مجبور ہو کر انہوں نے اس جملے کو استعمال کیا، وہ جملہ کہہ دیا، لیکن بڑے نادم ہوئے اور روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ اگر تمہارا دل ایمان سے لبریز ہے، تم مطمئن ہو ایمان پر، مجبور کر دیے گئے تو کوئی حرج نہیں، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اور مخالفت کی روش پر چلتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت ساروں کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلی 2 ہجرتیں ہیں جس میں 80 اور 100 کے درمیان صحابہ مکہ مکرمہ سے نکل کر حبشے کی جانب ہجرت کی، تو ان دونوں ہجرتوں کا اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک جو ہجرت کر گئے آزمائشوں کے بعد اور جو ثابت قدم رہے ایمان پر، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ رہے وہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں، رہے وہ مخالف جو مخالفت کر رہے ہیں، تو ایک بات وہ کان کھول کر سن لے، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، کہ دیکھو اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص اپنی دفاع کرتا ہوا اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ تجادل عن نفسها، اپنی ہی دفاع کرنا، اپنا ڈیفنس کرنا، سیلف ڈیفنس۔ کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوگا جو کسی انسان کی وکالت کر سکے، کوئی خاندان کا سربراہ نہیں ہوگا جو کسی انسان کو بچا سکے، کوئی منسٹر، وزیر، سفارشی نہیں ہوگا جو انسان کی سفارش کر سکے۔ ارشاد فرمایا کہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، کہ اس دن ہر نفس، ہر شخص، ہر جان اللہ کے دربار میں ایسے حاضر ہوگی، تجادل عن نفسها، اپنی پڑی ہوگی، اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے وہ گفتگو کر رہے ہوں گے۔ وتوفى كل نفس ما عملت، اور جو کچھ اس شخص نے کیا ہوگا اس کا بدلہ اس کو برابر دیا جائے گا، وهم لا يظلمون، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے
ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. جتنے گناہ ہوں گے اتنی سزا، جس قدر معاصی ہوں گے اس قدر عذاب. ہاں یہ ایک الگ بات ہے، نیکیوں پر اللہ تعالیٰ بہت عنایت فرمائے گا، کبھی 10 گنا، کبھی 700 گنا، اور کبھی اس سے بھی کہیں زیادہ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ نیکیوں پہ خوب دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ برائیوں پر خوب معاف کرتا ہے، بہت معاف کرتا ہے. لیکن معاف کرنے کے باوجود بھی اگر انسان کے نام اعمال میں گناہوں کی کثرت ہے تو بہرحال وہ پھنستا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرماتا ہے وہ اس رکوع کے اخیر میں خود اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ بات آئے گی انشاءاللہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھو قیامت کے دن تم کو اپنا اپنا دفاع کرنا ہوگا. تجادل عن نفسها، اپنی اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی. اور اپنی اپنی دفاع کی بات آئی تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنانے لگے اور کہنے لگے کہ قیامت کے دن ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ جہنم اور اس کی ہولناکی اور اس کے تصور سے اور اس کے خوف سے انبیاء علیہ السلام بھی لرز رہے ہوں گے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ بھی گھٹنے ٹیکے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی نفسی نفسی کی بات کر رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، یہ تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ تو حضرت کعب ابن مالک نے اسی آیت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھا اور کہا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے فکر مند ہوگا، ہر شخص اپنے دفاع کے لیے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا. لہذا ارشاد فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، جو دنیا میں کیا ہے اس کا جواب دینا ہوگا. اب جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز میں ارشاد فرمایا جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حساب کتاب کے سلسلے میں جامع مانع قسم کی آیت ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بکثرت ہم نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مثقال کے برابر، ایک چھوٹے سے رائی کے دانے کے برابر بھی جس نے بھلائی کی ہوگی اس کو ضرور دیکھے گا، اور چھوٹا سا بھی گناہ کسی نے کیا ہوگا اور چھوٹی سی بھی نیکی کسی نے کی ہوگی تو اس کو ضرور پائے گا، اس کا بدلہ پائے گا، اس کو دیکھے گا. جزا و سزا کا یہ عالم ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. ظلم سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو آخرت کے دن برپا ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن مکے والے اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے کو بھیجا اور اپنے رسول کو بھیجا، اور رسول وہ توحید کی بھی دعوت دے رہے ہیں اور رسول وہ آخرت کو بھی سمجھا رہے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ سنجیدگی سے بات سنی جائے یہ مخالفت کر رہے ہیں. اور مکے والوں سے مخالفت کی توقع زیادہ نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے تھے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم شریف کے ارد گرد آباد کیا تھا. حرم شریف کی وجہ سے، بلکہ آپ چاہے تو کہہ لیں کہ حرم شریف کے طفیل میں ان کو بہت نعمتیں ملی ہوئی تھی. حرم کے صدقے میں بڑی نعمتیں ان کو ملی ہوئی تھی. سارے عرب پر اور عرب کے لمبے چوڑے خطے پر کبھی کبھی قحط سالی کے اثرات نمایاں ہوتے، بارش نہ ہوتی، بہت لوگ پریشان ہوتے، کبھی بڑی جنگیں چلتی اور ڈکیتیاں ہوتی، لوگ لٹ گئے ہوتے. لیکن مکے والے یہ ساری چیزوں سے محفوظ رہتے، اور وہ چھوٹی سی بستی، اس بستی کا عالم یہ ہوتا کہ ساری کھانے پینے کی چیزیں پوری دنیا کی جانب سے، پوری دنیا کی طرف سے مکہ مکرمہ کی سمت چلی آتی ہے. آپ سوچیں کہ پوری دنیا اس زمانے میں تقریباً اس زمانے میں پوری دنیا کی نعمتیں مکہ مکرمہ پہنچ جاتی تھی جیسے آج پہنچتی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یمن کے قافلے تجارتی سامان لے کر مکہ مکرمہ کی منڈی میں لگاتے، شام کے قافلے تجارتی سامان لے کر
وہ مکہ مکرمہ کی منڈی میں لگاتے. یمن کے جو قافلے ہوتے, یمنی جو لوگ ہوا کرتے تھے, وہ تجارت جو کرتے تو آپ حیرت کریں گے کہ ہندوستان سے بھی وہ تجارت کیا کرتے تھے. کشتیوں, باغبانی کشتیوں سے ان کے قافلے باضابطہ جنوبی ہند آیا کرتے, اور موجودہ ریاستیں تمل ناڈو اور کیرل کے ساحلی علاقوں پر ان کی کشتیاں رکتی, وہ اترتے, ہندوستان کے اچھے سامان کو خرید کے واپس لے جاتے, پھر مکہ مکرمہ تک وہ سامان پہنچتا, جس میں ہندوستان کی تلوار بہت مشہور تھی اور اس کو نام ہی تھا السیوف المہندہ, میڈ ان انڈین تلواریں. اس کی بازار میں بڑی اہمیت تھی. دوسری طرف آپ دیکھیں گے ملک شام جو شمال میں ہے, حرم شریف کے, مکہ مکرمہ کے شمال میں, وہ روم تک جاتے, گویا یورپین کنٹریز کی چیزیں ان تک پہنچتی, اور وہ رومی سلطنت کا ایک حصہ تھے, لہذا اوپر تک جاتے, سفر کرتے, اور وہاں سے سامان خرید کے پھر مکہ مکرمہ لاتے اور بیچتے. تو مکہ مکرمہ کی منڈی میں دنیا کی ساری چیزیں پہنچ رہی تھی. کیوں پہنچ رہی تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں حرم کی تعمیر کرنے کے بعد جو دعائیں کی تھی, ان دعاؤں میں یہ دعا بھی کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اے اللہ یہاں کے رہنے والوں پر رحمتوں کی بارش کر دیجئے, ہر طرح کی نعمتیں آپ عنایت فرمائیے. لہذا یہ ساری چیزیں ان کو مل رہی تھی. اب اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے, اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے اور رسول کو بھیجا, ان کی بات مانتے, تسلیم کرتے. یہ اصلاً ان کا رد عمل اور ریئیکشن ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے بالکل برخلاف ناشکری, بغاوت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. دیکھو اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے مکے والوں کی, مکے والوں کے سامنے, کہ قریۃً ایک بستی تھی, اچھی بستی تھی اور ترقی یافتہ بستی تھی اپنے مطلب میں, اپنے علاقے کے اعتبار سے. کانت آمنۃ, امن والی بستی تھی. مطمئنۃ, سیٹسفائی تھے, مطمئن تھے, حالات بڑے اچھے تھے. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان, اور پوری فراغت کے ساتھ ان کا رزق ہر جگہ سے ان کے پاس چلا آ رہا تھا, جسے کہ پہنچتا چلا جا رہا تھا. یاتیھا رزقھا, اس کا رزق پہنچ رہا تھا, آ رہا تھا. رغدن کے معنی فراغت کے ساتھ, کثرت کے ساتھ, وافر مقدار میں, بڑی مقدار میں. من کل مکان, ہر جگہ سے کھا رہے تھے, پی رہے تھے, اچھی زندگی گزار رہے تھے, امن ان کو حاصل تھا. لوگ کہتے تھے یہ قریش ہیں, یہ حرم شریف کے خادم ہیں, یہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں, ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے, ان کو ستانا نہیں چاہیے, ان کے قافلوں کو نہیں لوٹنا چاہیے. ساری نعمتیں ان کو ملی ہوئی تھی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بڑی ناشکری کی, بہت ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں کئی مقام پر یاد دلایا, اور سب سے واضح مقام وہ ہے جس کو آپ سورۃ ایلاف کہتے ہیں. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. کہ قریش کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ وہ گرمی میں, سردی میں سفر کرتے ہیں, کما کے لاتے ہیں, اور گرمی میں ملک شام کی طرف جاتے ہیں, سردی میں ملک یمن کی طرف جاتے ہیں, اور خوب ان کے قافلے تجارتی کاروبار کرتے ہیں, اور اس کے بعد کھانے پینے کی چیزیں خوب چلی آتی ہیں. لیکن اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کے رب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, لیکن یہ نہیں کر رہے ہیں, یہ نافرمانی کر رہے ہیں, بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, ناشکری کر رہے ہیں. بڑی کمزرفی ان کے اندر آ گئی کہ نعمتیں پوری اللہ کے دے رہے ہیں, شکر وہ بتوں کا, مورتیوں کا, جھوٹے خداؤں کا ادا کر رہے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں سے انہوں نے ناشکری کی, اللہ کی نعمتوں کی, اور ناقدری کی. تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ان پر ایک قحط مسلط کیا. ایک قحط آیا جس میں
ایسا کھانے پینے کی چیزوں کو ترس گئے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک بھی اور خوف بھی دونوں اللہ تعالیٰ نے مسلط فرما دیے۔ بھوک کا عالم یہ ہوا کہ جن کھالوں پر وہ بیٹھا کرتے تھے، جن کھالوں کو بطور بستر استعمال کیا کرتے تھے، اس زمانے میں کھالوں کا استعمال بستر کے لیے بکثرت ہوا کرتا تھا کہ کھالوں کو خالی کر کے اس کے اندر گھاس پھوس بھر لی جاتی اور اس کو گدے وغیرہ بنا لیے جاتے۔ لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ جن کھالوں کو بیٹھنے اور لیٹنے کے استعمال کرتے تھے ان کھالوں کو کھانا پڑا، ان کھالوں پر اکتفا ان کو کرنا پڑا۔ اور خوف کا عالم یہ تھا کہ اتنا ڈر رہے تھے کس سے؟ مسلمانوں سے، جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا چکے تھے، مدینہ منورہ میں ایک یونٹی بن چکے تھے، ایک طاقت بن چکے تھے، اور دھیرے دھیرے ترقی کرتے جا رہے تھے، اور ان کو گھبراہٹ تھی کہ اب ہمارے پاس کھانے پینے کی قلت ہے، ہمارے پاس ہتھیار کی کمی ہے، ساز و سامان کی کمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو مسلمان موقع تاڑ کر حملہ کر دے، ہم کہیں کے نہ رہ جائیں۔ دونوں کیفیتوں میں مبتلا، یہاں تک کہ ابو سفیان کو مجبور ہونا پڑا، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، انہوں نے مجبور ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا اور پیغام بھیجا کہ اے محمد، آپ بہت صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا بہت حق رکھتے ہیں، ہم بھی تو رشتہ دار ہیں اور ہم سے بھی آپ کی خونی رشتے ہیں، لہذا ذرا آپ کرم فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت غلہ بھیجا ان کے پاس۔ ساری مخالفتوں بدتمیزیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا اور مدینہ منورہ سے کھانے پینے کا اپنے سامان روانہ فرمایا، ورنہ 7 سال ہجرت کے بعد بہت تنگدستی کے سال تھے، بڑے پریشانی کے سال تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ کھاتے پیتے تھے، فراغی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، خوشحالی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی، اور امن و عافیت کی زندگی، سلامتی کی زندگی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی، اطمینان سے حالات ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے تم کو چکھایا، اس سے قحط سے، خوف سے، پریشانی سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے دوچار کیا، بما کانوا یصنعون، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی پاداش میں، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان حالات سے دوچار کیا تاکہ نرم پڑ جائیں، نرم پڑنے کے بعد توبہ کر لیں، تاکہ یہ نرم پڑ جائے اور اس کے بعد رسول کی مخالفت ختم کر دیں، کیونکہ انہوں نے بہت رسول کو ستانے کی کوشش کی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بچپن سے دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سے واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے واقف تھے، فَكَذَّبُوهُ، اس کے باوجود جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، لہذا وہ عذاب کے شکار ہوئے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس عالم میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے، ستا رہے تھے، نکال رہے تھے، مار رہے تھے، کیا نہیں کر رہے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ظلم کی وجہ سے، چونکہ وہ ظلم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان حالات سے دوچار کیا، ان حالات سے دوچار کیا۔ اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کار فرما ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تاکہ نرم پڑ جائے، آخرت تباہ نہ ہو جائے، توبہ کر لے اور آخرت سدھر جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے بندے ہمیشہ کے لیے ہلاک و برباد نہ ہو جائے، لہذا اللہ تعالیٰ بندوں کو سدھارنے کے لیے، بچانے کے لیے ان حالات سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ظلم کر رہے تھے، ظلم میں ملوث تھے، کہ ہماری سزا نے ان کو آ پکڑا تاکہ توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں، جس کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا عالم کیا تھا، ایک پوری شریعت انہوں نے بنا رکھی تھی، اور اس شریعت میں جس چیز کو جی چاہتا حلال قرار دیتے، جس چیز کو جی چاہتا ان کا حرام قرار دیتے، بے مطلب کی شریعت تھی، منمانی ایک شریعت تھی، جعلی قسم کی ایک شریعت تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی چیز کو حرام قرار دے کر ہاتھ روک لینا،
یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حرام قرار دینا اور حلال قرار دینا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہو سکتا۔ لہذا فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو رزق حلال عنایت فرمایا اس کو بھلے انداز میں، طیب انداز میں، عمدگی کے ساتھ تم استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جو چیزیں حلال ہے وہ طیب ہے۔ حلال تو آپ جانتے ہیں حرام نہ ہونا۔ طیب کیا ہے؟ طیب کے معنی یہ وہ عمدہ ہے، صاف ستھری ہے، انسانی طبیعت اس کو قبول کرتی ہے۔ شریعت میں کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں فرمائی جو طیب نہ ہو، جس کو فطرت انسانی قبول نہ کرتی ہو۔ کیڑے مکوڑوں کو حرام قرار دیا گیا، ان جانوروں کو حرام قرار دیا گیا جن جانوروں کو کھانے کے لیے انسان کی طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی۔ بلی کو انسان نہیں کھانا چاہتا، کتے کو کھانے کے بارے میں انسان نہیں سوچتا ہے۔ کوئی بھی ترقی یافتہ بھلا انسان آپ دیکھیں، کہیں کسی علاقے میں کوئی قبیلے والے کر لیتے ہوں تو کر لیتے ہوں، ایک الگ بات ہے، لیکن بالعموم جو انسانیت ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی۔ کیوں کہ یہ طیب نہیں ہے یہ چیزیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ساری طیب چیزوں کو، بھلی چیزوں کو، عمدہ چیزوں کو وہ حلال قرار دیا اور ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ لیکن شرط یہ ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کے معنی کیا ہوتے؟ ایک تو شکر ادا کرنے کے معنی وہی ہے کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پینے کے لیے پانی کی نعمت عنایت فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شکر کا تقاضا یہ بیان فرماتے ہیں کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہو اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہو۔ یہ شکر کا تقاضا ہے جو زبان سے شکر ادا ہو رہا ہے۔ لیکن شکر کا ایک دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناجائز مصرف میں استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عنایت فرمائی، لازمی بات ہے وہ نعمت جائز مصرف میں استعمال ہونی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت عنایت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں کی نعمت عنایت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کی نعمت عنایت فرمائی، یہ نعمتیں جائز حدود میں استعمال ہو، یہ بھی اللہ کے شکر کا تقاضا ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کرو، کسی اور کا شکر ادا نہ کرو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو بنیادی طور پر جو چیزیں حرام ہیں وہ یہ ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بے شک حرام قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا مردار کو، سارے وہ جانور جن کو حلال کیا گیا ہے، اور اس کے لیے شریعت میں بنیادیں ہیں، اصول ہے اور ضابطے ہیں۔ مثلا یہ کہ شریعت میں ایک ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے جو پنجوں سے اپنی غذا حاصل نہیں کرتے، اور وہ پرندے تمہارے لیے حلال ہے جو پنجوں سے غذا حاصل نہیں کرتے۔ یہ شرط قرار دی گئی اور ارشاد فرمایا کہ درندے جن کو ہم کہتے ہیں جو گوشت خور ہوتے ہیں اور جو اپنے جبڑوں کو اور اپنے دانتوں کو شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کی آسان تشریح یہی ہے جس کو ہم درندے کہتے ہیں، اور پرندوں میں وہ جیسے کہ مثلا چیل ہے، مثلا کوا ہے، ان کو آپ دیکھیں گے کہ اپنے کھانے کے لیے اپنے پنجوں کو استعمال کرتے ہیں، تو ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے حرام ہے، تم ان کا استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ میں ایک اصول بتا رہا ہوں، یہ پوری تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو اب ان میں جو جانور حلال ہو گئے، مثلا لازمی بات ہے بکرا ہے، آپ بکرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہ شکار کرتا ہے اور نہ ہی اپنے پنجوں کے بل اپنی غذا حاصل کرتا ہے، وہ درندہ نہیں ہے، وہ تو گھاس چرتا ہے، وہ حلال قرار دیا گیا۔ تو یہ جو حلال جانور ہیں، فرمایا ان حلال جانوروں میں بھی وہی جانور حلال ہے تمہارے لیے جو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیے جائیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ، جب مردار ہوں گے وہ حرام ہوں گے۔ مردار کا حکم کس کس پر ہوگا؟ مردار کا حکم ان پر ہوگا جن کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں تذکرہ فرمایا۔ ایکسیڈنٹ سے مر گیا، اوپر سے گر کے مر گیا، آپس میں لڑتا ہوا مر گیا،
کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور کوئی آپ نے گولی چلا دی، اس سے اس کا جسم پارا پارا ہو گیا، اس کو آپ ذبح نہیں کر سکے، یہ سارے جانور مردار کی لسٹ میں ہوں گے. یا طبعی موت مر گیا، یہ سارے جانور حرام ہو جائیں گے جب وہ طبعی موت مر جائیں گے. ہاں، ان کے حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں. یہ بہت تفصیل سے احکام ہے جس کا سورہ مائدہ میں گزر ہو چکا ہے، لہذا میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ ہر مردار تمہارے لیے حرام ہے. نمبر 2 والدم، البتہ مردار کے سلسلے میں ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 مردار کو حلال کیا، مرے ہوئے بھی ملے تو تم ان کو استعمال کر سکتے ہو، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. ٹڈی کا تو تصور نہیں رہ گیا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ٹائپ ہوتے تھے، کسی زمانے میں لاکھوں کی شکل میں آتے تھے اور پورے کے پورے کھیت چر جاتے تھے. وہ اگر مرے ہوئے بھی ملتے تو ان کو کھانے کا جواز تھا، اجازت تھی. لہذا 2 کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمایا. اور یہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے یہ بڑا فقہی موضوع ہے، بہت تفصیل طلب ہے. یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنیادیں بیان کی، اسی لیے بنیادوں کی جانب اشارہ ہو رہا ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی والدم، اور دم کے سلسلے میں جس کو ہم خون سے ترجمہ کرتے ہیں، خون کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خود دوسرے مقام پر شرط لگا دی والدم المسفوح، بہتا ہوا خون. اگر آپ نے جانور ذبح کر لیا اور ذبح کرنے کے بعد دھو دھلا کے آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس گوشت میں کہیں خون پیوست ہے، سرایت کیا ہوا ہے، تو وہ خون حلال ہو جاتا ہے، حرام نہیں رہ جاتا. خون کے لیے شرط یہ ہے وہ بہ رہا ہو، بہتا ہوا دم المسفوح جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہتا ہوا خون وہ حرام ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ولحم الخنزیر، اور خنزیر جو نجس العین ہے پورا کا پورا وہ ناپاک ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی استعمال جائز نہیں. اور یہ تیسری چیز مفسرین نے اس کی بڑی تشریح کی کہ خنزیر کا تذکرہ کیوں کر دیا. لازمی بات ہے یہاں پہ شیر کا ذکر نہیں، چیتے کا ذکر نہیں، کتے کا ذکر نہیں، ذکر کیا تو یہ خنزیر ہی کا کیا. تو اس کے بہت سارے سبب بیان کیے گئے، لیکن جو چیز مجھے مناسب معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، چوتھی چیز کے حرام ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہید انٹروڈکشن قائم کر لیا. چوتھی چیز کیا ہے؟ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو جانور ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے ان جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام ہو جائیں گے. وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، غیر اللہ کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر، کسی دیوی کے نام پر، کسی دیوتا کے نام پر، کسی بھی نام پر ان جانوروں کو کاٹا جائے گا، وہ جانور حرام ہو جائیں گے. ایسے حرام ہو جائیں گے جیسے کہ خنزیر. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید خنزیر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فوراً بعد معان اس کے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، کسی استعمال کے قابل وہ نہیں رہ گیا، وہ حرام ہو گیا تمہارے لیے، وہ نجس ہو گیا تمہارے حق میں، اب بالکل ناپاک ہو گیا، اب تم اس کو نہیں کھا سکتے. لہذا اوہلا کے اصل معنی تو ہوتے ہیں پکارنا، آواز لگانا، لیکن یہاں مراد یہ ہے وما اوہلا لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام لینا. جانوروں کے حلال ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ یا یوں کہہ لیجیے حلال جانوروں کے حلال ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، چاہے وہ پرندہ ہو، مرغ ہو، چاہے وہ جانور ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، ان کے حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے. ہاں اس بات کا تو امکان ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کرنے کی کوششوں میں ایسا وہ بیچارہ منہمک ہوا، مشغول ہوا کہ اس کے منہ سے نہیں نکل سکا، لیکن نیت تھی بسم اللہ اللہ اکبر تو معاف کر دیا گیا. ایسی صورت میں بہرحال وہ جانور حلال ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے دل میں غیر اللہ کا نام تھا، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی قربت کے لیے، تقرب کے لیے میں ذبح کروں گا، اور اس نیت کے ساتھ وہ ذبح کیا تو وہ جانور سراسر حرام ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا ناجائز رہ جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے،
اگر اللہ کا نام بھی لیا گیا لیکن کسی آستانے پر لے جا کے چڑھایا گیا وہ بھی حرام ہے، یہاں اللہ نے اس کا حکم نہیں بیان فرمایا۔ اس کا حکم سورۃ المائدہ میں گزر چکا ہے، وما ذبح علی النصب، استھانوں پر لے جا کے جو ذبح کرو گے وہ بھی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ وہاں اگرچہ چاہے اللہ کا نام پکار پکار کر ذبح کیا جائے لیکن غیر اللہ کے آستانے پہ لایا گیا اس لیے اب وہ حرام ہو چکا ہے، جائز نہیں رہے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ حلال جانور بھی اسی وقت حلال ہے جبکہ خالصتاً اللہ کے نام سے اس کو ذبح کیا جائے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ بہت سے اسباب میں بہت سی حکمتوں میں سے ایک موٹی حکمت یہ ہے کہ ان جانداروں میں جان اللہ تعالیٰ نے رکھی اور ان کی جان اللہ ہی کے نام سے لی جا سکتی، غیر اللہ کے نام سے نہیں لی جا سکتی۔ جو اصلی مالک ہے اس کی اجازت اور اس کے نام سے وہ جانور حلال ہو سکتا ہے، غیر اللہ کے نام سے وہ جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان 4 بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا اور کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، لیکن اگر کوئی مجبور ہو گیا اور پھنس گیا، اور استرہ کا جو ترجمہ کیا گیا وہ ترجمہ یہ ہے کہ جان کے لالے پڑ گئے، جان بچانے کا مسئلہ ہو گیا اور بغیر استعمال کیے جان نہیں بچ سکتی تھی، ایسے موقع پہ کوئی مردار کو استعمال کر رہا ہے یا حرام جانور کو استعمال کر رہا ہے 2 شرطوں کے ساتھ، یہ 2 شرطیں ذہن میں رہنی چاہیے، غیر باغ ولا عادل۔ نمبر 1 کہ بغاوت کا جذبہ نہ ہو، یعنی دل میں خواہش تھی کہ میں حرام کو چکھ لوں، فلاں چیز حرام ہے، ایک مرتبہ زندگی میں چکھنی چاہیے، یہ خواہش پل رہی تھی اور یہ خواہش کی تسکین ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ چیز حلال نہیں رہ جائے گی۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، مثلاً کوئی ایسا پھنس گیا کہ اب پینے کے لیے 1 گھٹ پانی نہیں ہے اور اس کو اندیشہ ہے اس بات کا کہ اگر اور گھنٹہ 2 گھنٹہ انتظار کرے تو جان ہی چلی جائے گی، اور کسی نے دیا بھی تو پینے کے لیے اس کو شراب دے دیا، کہا یہ شراب ہے آپ چاہے تو پی سکتے ہیں، جان بچا سکتے ہیں۔ اب اگر اللہ کا نیک بندہ یہ کہے میں مر جاؤں گا لیکن حرام نہ پیوں گا تو یہ شہادت کی موت ہے، یہ اونچی موت ہے، یہ عظیمت کی موت اس کو کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں اس میں عظیمت ہے، بلندی ہے کردار کی۔ لیکن اگر بیچارہ کوئی کمزور پڑ گیا اور رخصت حاصل کرنا چاہتا ہے، رخصت حاصل کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو اس کو پھر دل میں اس کے یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ کتنے زمانے سے جی چاہ رہا تھا شراب کا ایک مرتبہ مزہ چکھ لوں، آج چکھنے کو موقع مل گیا۔ اگر یہ نیت ہے تو حرام ہے اس کے حق میں، ذرا برابر بغاوت نہیں ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 ولا عادن، اور حد سے آگے نہ بڑھے، یعنی اگر 1 گھٹ سے جان بچ رہی ہے تو دوسرا گھٹ تمہارے لیے حرام ہے، جتنے میں جان بچے گی اتنا استعمال کرنا، اس سے زیادہ استعمال نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ یہ 2 شرطوں کے ساتھ اگر کوئی استعمال کر لے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا بھی اشارہ فرمایا، دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ایسی صورت میں فلا اسم علیہ، ٹھیک ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا، ہم معاف کر دیں گے کہ جان بچایا، بیچارہ جان بہت عزیز تھی، دین اتنا عزیز نہیں تھا، جان بچا لی، ٹھیک ہے معاف کر دیا جائے گا کام۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ہرگز حرام چیز استعمال نہیں کروں گا اور وہ مر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اونچے مقام پر ہے، اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ یہاں ارشاد فرمایا غیر باغین ولا عادین فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رحیم ہے، معاف کر دے گا اس کی اس خطا کو، جان بچانے کے لیے اس نے یہ کیا۔ تو عام طور پر جو تصور ہے کہ جان بچانے کے لیے حرام کا استعمال وہ جائز ہو جاتا ہے، اس کے سلسلے میں مفسرین نے فرمایا جائز نہیں ہوتا، رہتا تو ناجائز ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ صرف ناجائز چیز استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دے گا کیونکہ مجبوری میں ناجائز چیز استعمال کر لی گئی، لیکن اگر کوئی بچ جائے پھر وہ بہت بڑی بات ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، یہ دیکھو یہ نظام ہے، شریعت کی یہ بنیاد ہے۔ اب میں بار بار بنیاد کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم جزویات میں نہیں جا رہے ہیں، تفصیل ہم نہیں کر رہے ہیں، صرف بنیادی باتیں یہاں بیان کی گئی اور تفصیل سورۃ المائدہ میں گزر چکی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بنیاد بیان کرنے کے بعد کہا اب وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
کہ تمہاری زبانیں جو جھوٹ بیان کرتی ہیں وہ جھوٹ بیان کرتے ہوئے کسی چیز کو یہ حلال ہے یہ حرام ہے اپنی طرف سے ہرگز نہ کہو. تم کو حق نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے بارے میں کہو کہ یہ حلال ہے. تم کو حق نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے بارے میں کہو یہ حرام ہے. قریش کیا کرتے تھے؟ مکہ مکرمہ کے لوگ وہی کرتے تھے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ولا صائبہ ولا بحیرہ، مختلف نام رکھ رکھ کے جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے. یہ صائبہ ہے، یہ بحیرہ ہے، یہ حامہ ہے. کسی کے معنی یہ ہوتے فلاں بدھ کے لیے وقفے، کسی کے معنی منت، اور کسی کے یہ ہوتے تھے کہ یہ اونٹنی ہے، اگر یہ اونٹنی 10 اگر نر اولاد دے گی تو پھر ایسی صورت میں 11واں جو بچہ پیدا ہوگا وہ فلاں کے لیے حبل کے لیے خاص رہے گا، اس کو کوئی انسان استعمال نہیں کر سکے گا. اور نعوذ باللہ ایک شریعت بنا رکھی تھی اور شریعت کی بڑی جزویات بڑی تفصیل تھی جس کو یاد بھی رکھنا مشکل، لیکن ان کے بڑے بڈھے وہ سب یاد رکھتے تھے اور لوگوں سے اس کی پابندی کرواتے تھے. اور یہ چیزیں کبھی کبھی ہمارے پاس بھی چلی آتی ہیں اور اس کے اثرات ہماری سوسائٹی میں بھی نمایاں ہونے لگتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں بہت سارے نام رکھنے لگتے ہیں. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کا استعمال جائز ہے، اس کا استعمال جائز نہیں. مثلا الحمدللہ یہ رواج تو دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے، لیکن ہمارے بچپن میں ایک تقریب ہوا کرتی تھی اور اس تقریب میں پوریاں بنتی تھی اور وہ پوریاں رات میں سورج ڈوبنے کے بعد حرام ہو جایا کرتی تھی. یہ شریعت سازی تھی جو ہم نے شریعت بنا کر رکھی تھی، خود سے ہم نے گڑھ لیا تھا ایک دین. اور عالم یہ تھا کہ سارے کھانے کے بعد آپ اپنا ہاتھ دھوئیں گے، کس میں؟ واش بیسن میں، نل میں، نالی میں، اور کلی کریں گے واش بیسن میں، نل میں، نالی میں. لیکن وہ پوریاں کھانے کے بعد ایک گڑھا کھودا جاتا تھا، اس گڑھے میں ہاتھ دھوتے تھے، اس گڑھے میں کلی کرتے تھے. اس کے بعد وہ محترم چیز تھوک دی گئی، لہذا اس کے اوپر مٹی ڈھانپ دیا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت فرمایا مولانا حمید الدین حسامی صاحب آپ کے رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے سوال کیا تھا لیکن دوسرے دن فارغ ہونے کے لیے کس گڑھے میں جاؤ گے؟ دوسرے دن تم کو جب فارغ ہونا ہوگا تو کون سے گڑھے میں جاؤ گے؟ لازمی بات ہے وہاں تو نکل جائیں گی ساری پوریاں. یہ شریعت سازی انسان کرنے لگتا ہے، بعض چیزوں کو اپنی طرف سے حلال، بعض چیزوں کو اپنی طرف سے حرام. کہا تمہاری زبان جھوٹ بیان کرتے ہوئے لما تصف السنتکم الکذب، جھوٹ بیان کرتے ہوئے زبانوں کو ہرگز نہیں کہنا چاہیے ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کر دو. حلال تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، حرام اللہ تعالیٰ قرار دینے والا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ جب فتویٰ دینا ہوتا تو ھذا حلال ھذا حرام نہیں لکھتے تھے، بلکہ وہ جواب میں لکھتے تھے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. یہ نہیں کہتے تھے یہ چیز حلال ہے تم استعمال کر سکتے ہو، یہ جواب نہیں دیتے تھے. جواب کیا دیتے تھے؟ اس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تم استعمال کر سکتے ہو. اتنا احتیاط کرتے تھے کہ میں ھذا حلال و ھذا حرام کہوں تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو شبہ ہو جائے کہ مالک بھی حلال و حرام کر سکتے ہیں. یہ اور ہر مفتی اور ہر مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے دراصل وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال، اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں بیان کر سکتا، نعوذ باللہ، سوچ بھی نہیں سکتا. وہ صرف کتاب و سنت سے اللہ تعالیٰ کے احکام سے مسئلہ نکال کر بیان کر دیتا ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو دلیل بتاتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اللہ کے رسول نے اپنے ارشادات میں اس مقام پر ارشاد فرمایا. یہ ہوتا ہے فتویٰ. ورنہ حلال کرنا اور حرام کرنا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، اور ایسا اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اختیار میں اپنے رسولوں کو بھی شامل نہیں کیا. اللہ کے رسول ڈکلیئر کرتے تھے اور اللہ کے آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان فرماتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن بنیاد وحی ہوتی تھی، اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں، اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے دین کی بنیاد پر. لہذا فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو جھوٹ کی نسبت اللہ کی جانب کرتے ہیں وہ کبھی بامراد نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے. دنیا تو بڑی چھوٹی سی ہے اور اس چھوٹی سی دنیا میں تھوڑی بہت ہو سکتا ان کو خوشیاں مل جائے
متاع قلیل ولہم عذاب علیم، لیکن اس کے بعد دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا کا سامان تو میسر ہو جائے گا، خوشی تو مل جائے گی، لیکن آخرت میں بہرحال عذاب ہوگا۔ لہذا حلال و حرام کے سلسلے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ دو چیزیں ہیں جس کو مسلمان تھام لے تو پھر اس کے بعد سے سمجھ لے کہ محفوظ ہی محفوظ۔ ایک فرائض کو تھام لے، فرض نہ چھوڑیں، اور دوسرے حلال و حرام کی تمیز کو سمجھ لیں، حرام سے ہمیشہ بچیں، حلال پر اکتفا کریں۔ بس اتنا کر لیں تو وہ دیکھیں گے کہ ان کا ایمان کامل ہے، بڑی برکتیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے فریضوں میں بھی سستی کے شکار، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا اس کے بھی شکار ہو جاتے ہیں، یہاں سے دین جاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وہ نظام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا نظام، اس کی شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جاری رہی، یہی شریعت حضرت اسحاق اور ان کے فرزند حضرت یعقوب پر بھی جاری رہی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی نسل نے بعض چیزوں میں بہت حلال و حرام کے قصے چھیڑے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور یہودیوں پر جنہوں نے یہ کہا کہ ہم یہودی ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں حرام کی تھی جن کا تذکرہ ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اس کا تذکرہ فرما دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر ان کی شریعت میں جو چیزیں حرام کی گئی تھی ان میں بعض چیزوں کا اضافہ تھا۔ وہ بعض چیزوں کا اضافہ اس لیے تھا کہ وہ عارضی تھی اور یہودیوں کی اور اسرائیلیوں کی تربیت مقصود تھی۔ جیسے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور تو حرام تھا ہی، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، بلی ہے، جس کی میں وضاحت کر دیا۔ کل ذی ظفر کے بعد ارشاد فرمایا لیکن جو جانور کھر والے تھے جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری، ان میں بھی ہم نے حرمنا علیہم لحومہما، اور ان میں بھی ہم نے ان کی چربیوں کو حرام کر دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہودیوں کو جو شریعت دی گئی تھی اس میں چربی اور اس میں بعض ایسی چیزیں حرام قرار دی گئی تھی جو کہ اگرچہ اصلاً حرام نہیں ہے لیکن ان کے لیے وقتی طور پر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس میں اتنا مگن رہنے لگے تھے، استعمال اتنا کرنے لگے تھے۔ اویل ہوایا او مختلط بعظم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چربی بھی حرام کی گئی تھی تو اس طرح کی گئی تھی کہ گوشت سے ملی جلی آ گئی تو استعمال کر لو، صرف اور صرف چربی ہو تو اس کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ یہ عارضی احکام تھے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ عارضی تھے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ظلم کر کے ان پر شریعت تنگ نہیں کی تھی، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ کیا ظلم کیا تھا؟ ان لوگوں کا عالم یہ تھا کہ باضابطہ یہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس جاتے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور یہ کہتے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، آپ ذرا اللہ سے دعا کر کے اس چیز کو ہمارے لیے حرام قرار دیجیے۔ لہذا بعض چیزوں میں تو ان کو جھڑکی دی جاتی، ڈانٹا جاتا اور کہا جاتا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کے لیے حرام قرار دی گئی۔ مثلا انہوں نے اونٹ کے گوشت کے سلسلے میں کہا کہ اونٹ کے گوشت کا رواج بہت ہو رہا ہے، اس کے سلسلے میں ہمارے لیے آپ دعا کر دیجیے، ہمارے لیے حرام کر دی جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گزارش کو منظور کر دیا کیونکہ وہ نبیوں اور رسولوں کے توسط سے آئی تھی، لہذا اونٹ کا گوشت ان کے لیے حرام کیا گیا۔ لیکن یہ حکم عارضی تھا اور یہودیوں کے لیے تھا، اور ان کے مزاج کی اس تباہی، بربادی اور بگاڑ کی وجہ سے تھا کہ وہ بہت سی چیزوں میں میخے نکالتے تھے، نخرے کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، یہ خود بہت ظلم کرتے تھے، اپنے شریعت کے سلسلے میں بڑے سوالات کرتے تھے۔ اور اس مزاج کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں گائے کا واقعہ بیان فرما دیا کہ گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، رنگ بتا دیا گیا تو انہوں نے کہا اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، عمر بتا دی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ کس کا سائز کیا ہونا چاہیے۔ سارے سوالات کر کے انہوں نے اپنے لیے مسئلہ بہت تنگ کر لیا تھا۔ یہ تھا ظلم جو اپنی جانوں پر اٹھاتے تھے، اور انہی ظلموں میں سے ایک ظلم یہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے جمعہ کو منتخب فرمایا تھا عبادتوں کے لیے، یوم جمعہ، لیکن انہوں نے اس جمعہ کے سلسلے میں بڑی بدتمیزیاں کی اور اس کو ناپسند کیا، اور اس کے بجائے ہفتے کے دن کو اپنے لیے مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ سیٹرڈے، ہفتے کا دن ہم کو عبادتوں کے لیے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری ناراضگی کے ساتھ ہفتے کا دن منظور کیا۔ ناراضگی کے ساتھ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے یوم السبت، ہفتے کا دن ہم دے تو دیں گے، لیکن یاد رکھو اس دن تم دکان بھی نہیں کھول سکتے، اس دن تم دفتر نہیں کھول سکتے، اس دن تم شکار کے لیے نہیں جا سکتے، اس دن تم کو صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا ہوگا، اعتکاف کرنا ہوگا، کیونکہ تم نے مطالبہ کیا کہ ان 7 دنوں میں ہماری مرضی کا دن سیٹرڈے کا ہے، ہفتے کا ہے، لہذا ہم تمہارا مطالبہ تو سن لیں گے لیکن سختیوں کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنی آخری شریعت کو بھیجا تو پھر ہفتے کے دن کو بدل دیا، جمعہ کے دن سے انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اس کا تذکرہ آئندہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے دربار میں سوال کرتے اور دعاؤں کی شکل میں، مطالبے کی شکل میں، اور نبیوں سے ضد کرتے، رسولوں سے ضد کرتے، تو ان کے احکام بڑے تنگ، مصیبت والے، ٹائٹ ہو گئے تھے، اور اتنے ٹائٹ ہو گئے تھے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا عالم یہ تھا، روزے کی جو شکل ان کو دی گئی تھی وہ شکل یہ تھی کہ سورج ڈوب گیا، کھانے پینے کی اجازت ہے، جیسے ہم لوگ افطار کرتے ہیں الحمدللہ، تو کب تک ہم کھا پی سکتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، جب تک کہ طلوع صادق نہ ہو جائے، صبح سورج نکلنے سے پہلے تک یہ اجازت ہے، وقت سحر تک۔ لیکن انہوں نے بڑی کٹ حجتی کی اور بڑی حد درمی دکھائی، بڑے مطالبے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا ٹھیک ہے افطار کرنے کے ساتھ اس وقت تک تم کھا سکتے ہو جب تک آنکھ نہ لگ جائے، جب آنکھ لگ جائے تم سو جائے، 8 بجے سو جاؤ، 9 بجے سو جاؤ، 10 بجے سو جاؤ، سونے کے ساتھ ہی تمہارا روزہ شروع ہو جائے گا، کھانا پینا تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ بڑی مصیبت ہو گئی تھی، روزہ رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا، جاگتے رہو سحری تک تب کھا سکتے ہو، ورنہ معلوم یہ ہوا 10 بجے سو گئے تو اب 10 بجے سے روزہ شروع ہو گیا، آپ وہ نہیں کھا نہیں سکتے، کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے مطالبے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ضدی پن کی وجہ سے ان کی شریعت کو ان کے لیے تنگ کیا تھا، وہ عارضی معاملہ تھا، سارے انسانوں کو اس مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری دین کو، اس دین کو جس دین کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اور اس دین کو جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں صاف ارشاد فرمایا یہ آسانی والا دین ہے، ان الدین یسر، بہت آسانی کا دین ہے، اس میں سختی نہیں، تنگی نہیں، مشکل نہیں، مصیبت نہیں۔ جس طرح یہودیوں نے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اپنے اوپر شریعت تنگ کر لی تھی، اسی طرح مکے کے لوگوں نے جو بنی اسماعیل تھے انہوں نے بھی اپنے اوپر شریعت تنگ کر لی، اس جانور کو حرام کر دیا، اس جانور کو حلال کر دیا، اور یہ تماشے کرتے تھے کہ فلاں چیز عورت کھا سکتی ہے تو مرد نہیں کھا سکتے، فلاں چیز مرد کھا سکتے ہیں تو عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی جھوٹی شریعت میں تجویز کر رکھی تھی، قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے لیے جو گنجائش ہے وہ یہ کہ توبہ کر لو، اپنی شریعت سے باز آ جاؤ، اللہ کی شریعت پر آ جاؤ، نادانی سے جو کچھ تم نے غلطی کر لی اس غلطی پر نادم ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ بے شک جن لوگوں نے گناہوں پر عمل کیا، للذین عملوا السوء، جو گناہوں پر عمل کرتے رہے، گناہ بجا لاتے رہے، گناہوں پر کاربند رہے، کس وجہ سے؟ بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے، جہالت تھی، علم نہیں تھا، واقفیت نہیں تھی، اس کی وجہ سے گناہ کرتے رہے، ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد پھر توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، اب توبہ کر رہے ہیں اور توبہ سچی ہے، اور سچی توبہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ واصلحوا، اصلاح کر رہے ہیں، اب اپنے اعمال کو درست کر رہے ہیں، اور اپنے اعمال میں سے جو بگاڑ آ گیا ہے وہ بگاڑ کو ہٹا رہے ہیں، نکال رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا ان ربک من بعدها، اتنے گناہوں کے بعد
کہ پوری زندگی بھی اگر گناہوں میں گزری تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے، غفور بخشنے والا، معاف کرنے والا، اس سے تشریح کی جاتی ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربان بنے ہوئے ہیں۔ دربان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، باہر حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سوال کرنے والوں میں ایک خاتون آئی، بہت ضعیف خاتون، پیرانہ سالی کو پہنچی ہوئی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نوجوان سے ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھ لو، اگر ہو سکے میں بتا دوں گا، نہیں ضرورت ہوگی تو اللہ کے رسول تک پہنچا دوں گا۔ وہ خاتون کہتی ہیں بہت گناہ کیے، ساری زندگی گناہوں میں گزری، اور آخری درجے کی بات یہ ہے کہ زنا بھی کیا، اور زنا کی وجہ سے اولاد بھی ہو گئی تھی، اور اس اولاد کو پھر میں نے زندہ دفنا دیا۔ اب میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، مسلمان ہونا چاہتی ہوں، میری توبہ قبول ہوگی؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیا بچ گیا آپ جو توبہ کرنے آئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے اب عمری کی وجہ سے یہ جواب دے دیا کہ اب کیا بچ گیا جو توبہ کرنے کے لیے آئی؟ روتی پیٹتی وہ واپس چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ کس نے حق دیا تھا تم کو اس کو مایوس کرنے کا؟ کس نے حق دیا تھا تم کو یہ جواب دینے کا؟ تم اس کو لے کر آؤ، اس کو لے کر آؤ۔ وہ خاتون کو پھر واپس لایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بی بی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کر لو تو سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ ہو، اور توبہ سچی ہو یعنی درست ہو جائے، انسان سدھار کر لے، واصلحوا اصلاح کر لے، جو بگاڑ تھا جو گناہ تھے ان کو اپنی زندگی سے دور کر لے، ان ربک من بعدها، تو ایسے بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی تمہارا پروردگار لغفور رحیم، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ آگے آیت آئے گی انشاءاللہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ دیکھو اے نبی آپ میرے بندوں سے کہیے، اس موقع پہ انشاءاللہ تشریح ہوگی، لیکن ایک اشارہ میں کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لعبادی، میرے بندوں سے نبی کہیے، میرے بندوں سے کہیے، تو نسبت جو کی گئی میرے بندوں سے یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ بندوں کے اندر مایوسی پیدا نہ ہو، تم میرے بندے ہو، مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے، مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے، لہذا اے میرے بندو بہت گناہ کیے تم نے، بہت گناہ کیے۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے جانوں پر ظلم ڈھایا تم نے گناہ کر کر کے، لیکن یاد رکھو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو گلوب ہے، گلوب، یہ گلوب بھر کے اگر کسی نے گناہ کیے، سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے پیالہ بھر کے ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے ایک برتن بھر کے ہم کہہ سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی کثرت کو بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے یہ گلوب بھر کے گناہ کیے، یہ دنیا بھر کے تم نے گناہ کیے، تو یاد رکھو پروردگار اس سے بڑھ کر مغفرت لے کر آ سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مغفرت لے کر آ سکتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ 99 قتل کی آپ نے حدیث سنی ہوگی، اس کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ شرط کیا ہے؟ شرط ایک ہی ہے، وہ شرط یہ ہے واصلحوا، توبہ سچی ہونی چاہیے، توبہ جھوٹی نہیں ہونی چاہیے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، جھوٹی توبہ کر کے پھر وہی منمانی، پھر وہی گناہ نہیں، اصلحوا، زندگی بدل جانی چاہیے۔ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کی نیکیوں کو کیوں قبول نہ کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کر لیا، ایمان قبول کر کے اب اعمال صالحہ انجام دے رہا، نیکیوں پر کاربند، تو پھر اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدلتا چلا جائے گا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کیوں نہیں بدلے گا؟ کہ پہلے زندگی غفلت کی تھی، اب اللہ کی یاد والی زندگی ہے۔ پہلے زندگی اس کا عالم یہ تھا
کہ گناہوں سے وہ لذت حاصل کرتا تھا، اب عالم یہ ہے کہ گناہوں کے تصور کے ساتھ آدھی رات کو اٹھ رہا ہے، اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے رو رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ پہلے عالم یہ تھا کہ گناہوں کی وجہ سے بندوں کے حقوق تلف کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا۔ اب عالم یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اپنی توبہ کو برقرار رکھنے کے لیے بندوں کے گھر گھر پہنچ کے خدمت کر رہا، ان کو خوش کر رہا، ان کے حقوق ادا کر رہا ہے، خاندان والوں کے بھی حقوق ادا کر رہا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہا ہے۔ غرض جب سارے گناہوں کو بندے نے نیکیوں سے تبدیل کر دیا، سارے گناہوں کو بندے نے جب نیکیوں سے تبدیل کر دیا، تو وہ فیاض داتا مولا پروردگار جس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں، وہ گناہوں کو گناہ کے اوپر برقرار رکھے گا، وہ بھی گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وَأَصْلَحُوا، اصلاح ضروری ہے، تبدیلی زندگی کے اندر ضروری ہے، یہ ہے توبہ کی شرط۔ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ، بہت رحم کرنے والا، بخشنے والا، رحیم غفور۔ لازمی بات ہے ہم غفور کا ترجمہ کرتے ہیں بخشنے والے سے، حالانکہ عفو کا ترجمہ بھی بخشنے سے کرتے ہیں، معاف کرنے سے کرتے ہیں۔ وہ مصیبت دراصل وہی ہے جس کا میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں، ہماری اپنی اردو زبان۔ اردو زبان کا ذخیرہ ویسا نہیں ہے جتنا عربی زبان کا۔ عربی زبان بڑی نازک، بہت الفاظ ہے، بکثرت الفاظ ہے۔ اردو ابھی بیچاری کی عمر بھی اتنی نہیں ہوئی عربی کی عمر جتنی ہے، لہذا بھی الفاظ اپنے گین کر رہی ہے، کما رہی ہے، ترقی کر رہی ہے۔ تو ہم کئی الفاظ کا ترجمہ اردو کے ایک ہی لفظ سے کرتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، خَافُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، خشیہ اللہ سے ڈرو، سب ڈرو ڈرو، ڈرنے ہی کا لفظ ہے۔ ایسے ہی عفو بخشنے والا، معاف کرنے والا، غفور بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ غفور جو غفرہ کا مادہ ہے، غین فا را، یہ دراصل اس کا مفہوم ہوتا ہے چھپانا، اور یہی مفہوم ہے ستارہ کے بھی۔ غفور سے، غفرہ سے غافر کا لفظ بھی ہے، غفور کا لفظ بھی ہے، اور غفار کا لفظ بھی ہے۔ تینوں لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائے۔ غافر الذنب بھی فرمایا، گناہ کا معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جب بندہ ظالم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غافر ہوتا ہے۔ جب بندہ ظالم ہوتا ہے، بڑی نزاکت ہے، میں اس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا شاید، لیکن اشارہ کروں گا کہ جب بندہ ظالم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غافر ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ ظلوم ہوتا ہے، ظلومن ظہولا جو ارشاد فرمایا بندے کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ غفور ہوتا ہے اس کے مقابلے میں۔ اور جب بندہ ظلام ہوتا ہے تو اللہ غفار ہوتا ہے۔ ظالم کے معنی یہ مختصر سا اشارہ جو نادانستہ طور پر ظلم کر جائے، خطا کر جائے، گناہ کر جائے، تو ایسے کے لیے غافر الذنب، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا۔ ظلوم کے معنی وہ جو ہمیشہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کا خوگر ہے، عادی ہے، اب وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور ہے، معاف کر دینے والا ہے، یعنی مغفرت کی کثرت ہے۔ اور ارشاد فرمایا ظلام وہ جو بہت ظلم کرتا ہے اور فرعون اور نمرود بن جاتا، حد سے تجاوز کر جاتا ہے، آخری مبالغے کا ظلم اس کے پاس ہے، آخری درجے کے گناہ میں وہ ملوث۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو بندہ اس کے لیے غفار بن جاتا ہے۔ چنانچہ قوم نوح کے سلسلے میں حضرت نوح نے اپنی قوم سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا، کیا ارشاد فرمایا تھا؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، لوگوں بہت ظلم کیا تم نے، بہت ظلم کیا، میرا جینا دوبھر کر دیا، لیکن اب بھی تم توبہ کر لو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت گناہ معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ غفارہ کے اصل معنی ہوتے گناہ کو چھپا دینا، ستارہ کے بھی یہی معنی ہوتے، لیکن یاد رکھیے ستار کا لفظ قرآن پاک میں نہیں آیا ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے قرآن پاک میں ستارہ کا لفظ آیا، تستیرون کا لفظ آیا، لیکن ستار کا لفظ قرآن مجید میں نہیں۔ غفار اور ستار میں جو فرق ہے میں بتانا چاہتا ہوں۔ غفار کہتے ہیں مانوی گناہوں کو چھپا دینا، اور ستار کہتے ہیں عیوب کو جو نظر آنے والے ہیں ان کو چھپا دینا۔ گناہ کبھی کبھی نظر نہیں آتے، بندہ جانتا ہے میں گناہ کیا، کسی کو نظر نہیں آ رہا، لہذا وہ گناہوں کو چھپا دینا یہ غفار ہے۔ اسی لیے غفار الذنوب کہتے ہیں اور ستار العیوب کہتے ہیں۔
جو عیب ہے جو نظر آتی ہے لوگوں کو ان کو چھپا دینا، یہ ستار ہے۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب بھی ہے، اللہ تعالیٰ غفار الذنوب بھی ہے۔ اور یہ فرمایا اللہ والوں نے کہ اگر اللہ تعالیٰ غفار الذنوب نہیں ہوتا تو ہم اتنا شرمندہ ہوتے، اتنے شرمندہ ہوتے، اتنے شرمندہ ہوتے کہ فرمایا نہ شوہر بیوی کا ہوتا نہ بیوی شوہر کی ہوتی، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے سلسلے میں کیا سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، دونوں ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ دل میں سوچ رہے ہیں نا بہت بول رہی ہے بدتمیز کہیں کی، اس سے تو طلاق لے لینا بہتر ہے، دل میں سوچ رہے ہیں، بولتے نہیں ہمارے ڈر کے بیگم صاحبہ سے۔ ایسے ہی بیگم بھی دل میں سوچ رہی ہے کہ مصیبت بنا ہوا ہے، ہمیشہ ضد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نجات دے تو بہتر ہے۔ یہ چیزیں اگر اللہ ظاہر کر دے، اسکرین میں لکھ لکھ کے آنے لگے آپ کے ذہن کے خیالات، تو آپ سوچئے کہ انسانی زندگی کا جینا کتنا دوبر ہو گیا ہوتا۔ غفار الذنوب ہے، بہت چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ، اتنا چھپاتا ہے، اتنا چھپاتا ہے، اتنا چھپاتا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے سے حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تم نے گناہ کیا تھا، جی اللہ بدنگاہی کی تھی، اے اللہ کی تھی، اور بڑے وسوسے تھے، چوری کی تھی، جی چوری کی تھی، اور اس دن چھپ کے رشوت لے لی تھی، جی رشوت لے لی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لیکن بعد میں توبہ کر لی تھی، حج کیا تھا، نادم ہو گئے تھے، زندگی تبدیل کر لی تھی، لہذا تمہاری توبہ کو ہم نے قبول کیا، سچی توبہ تھی، تمہاری پورے گناہ ہم معاف کر رہے ہیں۔ بندہ کہے گا اللہ آپ گناہ معاف کر رہے ہیں، لیکن اس سارے مجمع میں آپ نے اعلان کر دیا، آپ نے تو مجھے شرمندہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بندے پلٹ کے دیکھ۔ بندہ پلٹ کے دیکھے گا تو ایک پردہ ہوگا یہاں سے وہاں تک، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایسا چھپائے گا، ایسا چھپائے گا کہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی نگاہوں سے گناہ چھپ جائیں، فرشتوں کی نگاہوں سے گناہ چھپ جائیں۔ اس کے لیے کیا کرے گا؟ نام اعمال میں اگر گناہوں کو میٹا جائے گا تو غیب باقی رہے گا جگہ، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم غیب نہیں رکھیں گے، غیب نہیں رکھیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، گناہوں کو میٹ میٹ کے نیکیاں لکھ دیں گے، گناہوں کو میٹ میٹ کے نیکیاں لکھ دیں گے کہ ایک بندے کے نام اعمال کو بندے کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جانتا ہوں اس آخری بندے کے بارے میں جو میدان حشر میں سب سے اخیر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور وہ حاضر ہونے کے بعد کھڑا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے دنیا میں، کہے گا اعتراف مولا کیا تھا، انکار تھوڑی کر سکتا ہوں، ڈکیتی کی تھی، چوری کی تھی، فلاں حرام کام کیا تھا، فلاں حرام کام کیا تھا، جی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، لیکن بعد میں تم نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی، جی اللہ میں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی تھی، اصلاح کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ 10-12 گناہ اس کے گنایا، سینکڑوں گناہوں گنایا نہیں، اس کے بعد نام اعمال دیا جائے گا، کہا جائے گا جاؤ تمہارے گناہوں کو ہم نے نیکیوں سے تبدیل کر لیا، تو وہ کہے گا اللہ بہت سے بڑے بڑے گناہ رہ گئے، اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے حدیث بیان کر کے، اور یہ کہتے تھے کہ بندہ اپنے گناہوں میں یاد کرے گا اور یہ کہے گا کہ بڑے بڑے گناہ بھی بدل کر مجھے نیکی کا اجر اس پر دے دیا جائے، صدق دل کے ساتھ اگر سچی توبہ ہو، وہ توبہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیست التوبۃ للذین یعملون السوء حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ ساری زندگی گناہ، ساری زندگی گناہ، نزا کا عالم، فرشتوں کو دیکھ لیا، اللہ توبہ اللہ توبہ، ارشاد فرمایا لیست التوبہ، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی گناہ ہوا بندے کو احساس ہو جائے، توبہ کر لے تو ان ربک من بعدہا لغفور، تو پھر پروردگار اس کو معاف کرنے پر قادر ہے، غفور ہے، معاف بھی کر دے گا، چھپا بھی دے گا، پوشیدہ بھی کر دے گا، اور رحیم بڑا مہربان ہے، بندوں پر بہت شفقت کرنے والا، کرم کرنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ بندوں کو احساس نہیں ہے، اگر بندوں کو احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہم پر کتنی شفقت کرتا ہے، کتنی مہربانی کرتا ہے، تو پھر بندے زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، اور جو مایوس ہوتا ہے کفر کی طرف جاتا ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الظالمون، کبھی اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمتوں سے مایوس تو گمراہ کافر قسم ہی کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لہذا چاہے جیسی خطا ہو بندہ توبہ کر کے اپنے پروردگار سے رجوع کر لے، شرط یہ ہے توبہ سچی ہو۔
آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا. یہودیوں کا مسئلہ، مشرکین مکہ کا مسئلہ، عیسائیوں کا مسئلہ سب کا ختم ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مان لو، ان کی شخصیت کو اسوہ مان لو، قصہ ختم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا اسوہ تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.